بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ پہلا کویسچن۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ سائنس اور علم کا آغاز کب اور کس طرح ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے اس سب کا احوال بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے مائی نیم از محمد عبداللہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا جائے تاکہ ہم مزید اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس لاتے رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء کے نام یعنی علم کا آغاز ہوا۔ علم حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ بعد میں ایک محفل منعقد کی جس میں فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ تو فرشتے ان اشیاء کے نام نہ بتا سکے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں، ہم نور سے بنے ہیں، لیکن آدم تو مٹی سے بنایا گیا۔ لیکن اب دیکھو ان اشیاء کے نام تم نہ بتا سکے نوری مخلوقوں کے، لیکن یہ جسے میں نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام نے وہ علم کی باتیں بتا دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ منکر ہو گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس اور علم کا آغاز کس طرح ہوا۔ سب سے پہلے تو علم کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کس وجہ سے ہوا؟ علم کی وجہ سے، یعنی کہ علم تب سے شروع ہوا۔ بعد میں آ جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اور وہ بڑا ہی عظمت اور رحم اور کرم فرمانے والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو ان آیات میں ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ سائنس اور علم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی علم ہے۔ بعد میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، تخلیق، سائنس کا آغاز تب سے شروع ہے۔ تو سائنس کا آغاز آج نہیں، علم کا آغاز آج یا 19ویں صدی 18ویں صدی میں نہیں ہوا۔ سائنس اور علم کا آغاز جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا تب سے سائنس اور علم کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس طرح کی اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح کی اور زیادہ علم والی ویڈیو لا سکیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ خدا حافظ۔